بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ سچ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن مستورات کربلا ایک پیغام اور کردار میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ناظرین، آج یکم محرم الحرام ہے اور ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کا آج پہلا پروگرام ہے، اور ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مستورات کربلا پہ، کربلا کی ان عظیم ترین خواتین پہ ہم ایسی نشستوں کا اہتمام کریں جس سے آپ کو ایک پیغام بھی ملے، اور جتنی بھی یہ پرسنالٹیز ہیں، یہ کردار ہیں، ان کے بارے میں جاننے کا ہمیں موقع مل سکے۔ اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر سال ان تمام مستورات کا ذکر کریں جنہوں نے کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، وقت کے امام کا ساتھ دیا، امام کی نصرت میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا۔ کسی نے اپنے شوہر کو قربان کیا تو کسی نے اپنے بھائی کو، کسی نے اپنے بچوں کی قربانی دی اور کسی نے اپنے باپ کی قربانی دی۔ لاکھوں سلام ہوں ان تمام مستورات کو۔ آج یکم محرم الحرام اور آج پہلا پروگرام جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام کی برجستہ ترین مستورات۔ اگر جب عظیم ترین خواتین کا نام آئے تو قرآن بھی خاموش نہیں رہتا ناظرین، اور قرآن میں جہاں پہ جناب حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جناب حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا، اور مزید کئی خواتین کا ذکر آتا ہے، وہیں پہ قرآن میں ہمیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی ملتا ہے، وہیں پہ ہمیں سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں اتری ہوئی کئی آیات اور صورتوں کا ذکر ملتا ہے۔ آج چونکہ محرم الحرام کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے، تو آج اسلام کی برجستہ ترین مستورات میں ہم ذکر خیر کریں گے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور شریکۃ الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، کہ جن کے بغیر محرم کا کوئی بھی ذکر ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا، جن کے بغیر کربلا کا سانحہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سانحہ کربلا میں شریک نہ ہوتی تو آج میرے اور آپ تک کربلا کبھی نہ پہنچتی۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم اگر کربلا کا ذکر کرنے کے قابل ہیں تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو عینی شاہد تھیں، جنہوں نے ہم تک کربلا پہنچائی، ان کی وجہ سے آج میں اور آپ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں۔ سچ ٹی وی کا ایک خاصہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہوں، اس طرح کے انفارمیٹیو پروگرام ہوں، اور خصوصاً محرم الحرام کے جتنے پروگرام ہوں، تو ہم آپ کے لیے ان اسکالرز کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو ملک کے مایہ ناز اسکالرز میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور جن کی بات کی ایک اتھینٹسٹی ہوتی ہے، اور جو ہمارے لیے وہ معلومات لے کے آتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے منافی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن اور حدیث کی روح سے وہ ہمیں اپنا جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں ان کا جوابات دیتے ہیں۔ ہماری آج کی جو مہمان اسکالر ہیں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو سچ ٹی وی کے اسکرین پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ملک کی مایہ ناز اسکالر ہیں، پروفیسر بھی ہیں، جناب سحر زیدی صاحبہ۔ سحر، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج یکم محرم الحرام اور اسلام کی برجستہ ترین مستورات، جن کا میں ابھی انٹرو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ جی سحر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ کے تمام تر آڈینس کے حضور بھی سلام عرض ہے، اور ہم تعزیت پیش کرتے ہیں ماہ محرم الحرام، ماہ عزا، ماہ غم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، اور ان کو ان کے نواسے کا جو پرسہ ہے اور تعزیت ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور تمام امت مسلمہ انشاءاللہ کی خون سید الشہداء سے یکجہتی، مظلومیت کا ساتھ دینا، ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا، اور اس جیسے تمام تر کربلا کے پیغامات کو ان ایام میں اپنا سکے۔ اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان ایام میں مدعو کیا، اور سچ ٹی وی کی جو روایت ہے ان ایام کو بہت ہی خوبصورت انداز میں منانے کی، اسے برقرار رکھا۔ یکم ماہ محرم الحرام، یہ دن ہی جہاں سے ماہ عزا کا آغاز ہے، روایات میں ہمیں بہت زیادہ اس کی اہمیت ملتی ہے۔ میں صرف 1 یا 2 منٹ لینا چاہوں گی ان روایات کے پیش نظر کہ
جتنے بھی عزاداران سید الشہداء ہیں ان کے لیے یہ جملہ کافی ہوتا ہے ان کے رونے کے لیے کہ ماہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، ہلال اذا طلوع ہو گیا ہے۔ اور جب کبھی بھی یہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت رہی ہے، جب کبھی بھی وہ ماہ اذا کا چاند دیکھتے تھے تو باقاعدہ اہتمام کرتے تھے مجلس کا۔ اور ایک امام رضا علیہ السلام سے بہت مشہور روایت ہے کہ جس میں آپ نے اپنے صحابی ابن شبیب سے کہا کہ اے ابن شبیب، اگر کبھی کسی پر گریہ کرنا چاہو، تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو آئے تو اس گریے کو متصل کر دو سید الشہداء کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، کہ وہی ذات حق رکھتی ہے کہ اس پر گریہ کیا جائے یا رویا جائے۔ اور آپ نے اپنی اس روایت کا بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ یہ وہی یکم ماہ محرم ہے، یعنی اس دن ابن شبیب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن خدا نے حضرت زکریا کی دعا قبول کی حضرت یحییٰ کے حق میں۔ آج زکریا کو یحییٰ عطا ہوئے، یعنی خدا نے اس دعا کو قبول کیا اولاد کے حق میں۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یکم ماہ محرم کو روزہ رکھنا، جو کوئی بھی روزہ رکھے، امام نے فرمایا تو اور کوئی بھی حاجت پروردگار عالم سے طلب کرے تو وہ ضرور پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے آغاز کیا یہ تمام تر کربلا، جیسا کہ آپ نے کہا، یہ مرہون منت ہے کچھ خواتین کی، اور بقول افتخار عارف صاحب عجب ایک سلسلہ ہے یہ جو قربانی یا ایثار کا سلسلہ ہے، یہ ہمیں ان خواتین سے ملتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو برجستہ ترین مستورات ہیں۔ عجب ایک سلسلہ ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک، اقرا جب نازل ہوا قرآن، استغاثہ تک، ہرا سے کربلا تک، مشیت نے جو ایک خط جلی کھینچا ہوا ہے، اسی کا نور ہے جو دل بدل، منزل بمنزل ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ رسالت کی گواہی ہو، ولایت کی گواہی ہو، امامت کی گواہی ہو، جو یہ کہہ دیں وہ میزان حق پہ مستند مانا گیا ہے۔ خدیجہ، فاطمہ، زینب، گواہی میں تسلسل اور پھر ایسا تسلسل، آپ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ عجب ایک سلسلہ ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہے۔ اور جیسا کہ قرآن سے آپ نے اس کو متصل کیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، ہمیں اگر قربانی دیکھنی ہے کربلا میں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ اگر راستے کو دیکھا جائے، انہی کا تذکرہ ان ایام میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سیرت کہاں سے لی، یہ تربیت کہاں سے حاصل کی؟ یہ تربیت اس گود کی آپ پروردہ ہیں جو جناب فاطمہ الزہرا ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا نے جس گود میں پرورش پائی وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ تو اس لیے یہ ایک سلسلہ ہے، یہ نور کی ایک تنویر ہے، یہ نور کا ایک سلسلہ ہے۔ اور کس کس ہم فضیلت کے اوپر بات کریں، اگر ایثار پہ بات کریں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو اپنی پوری دولت قربان کر دیتی ہیں۔ آج بھی ہر مورخ یہ بات لکھتا ہے کہ اگر دو چیزوں کو اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو اس میں کچھ نہیں بچتا، اس میں ایک مال خدیجہ ہے اور دوسرا شجاعت علی ہے، علی کی تلوار ہے۔ اگر جنگوں کو نکال دیں، فتح اور کامیابی کو نکال دیں تو کچھ نہیں بچتا۔ تو ایثار تو آپ نے اپنی نانی سے سیکھا، اور پھر اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قربانی، ان کا ایثار، ان کا جنگوں میں حصہ لینا، اور جب آپ خدا کی بارگاہ میں کچھ دیتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، تو سورہ دہر نازل ہو جاتا ہے، سورہ انسان، سورہ حل عطا میں ان 3 روٹیوں کا تذکرہ پروردگار عالم کرتا ہے۔ اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا کیا کہنا کہ اپنا پورا گھر، اپنی نسل وقت کے امام کے اوپر قربان کر دی۔ ایسی قربانی کا جذبہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اس کا آپ کی بات سے اگر میں یہاں پہ آپ کی بات سے ہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ ہمیں جو پرورش ہے، تربیت ہے، وہ نظر آئی کربلا کے میدان میں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنفس نفیس شریک نہیں تھی، آپ دنیا سے پردہ فرما چکی تھی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ ظاہری طور پہ نہیں، فقط سیدہ زینب تھی۔
لیکن جو تربیت ہمیں نظر آئی نہ صرف سیدہ زینب میں بلکہ امام علی مقام، آپ بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت، اور پھر سیدہ فاطمہ کی جو تربیت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی، تو یہ جو قربانی کا جذبہ، ٹھیک ہے، اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا خاصہ تھا، اور آپ ہی کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کو تقویت بخشی گئی. تو لیکن اپنی اولاد کو قربان کر دینا، یہ پھر کس طرح سے نسل در نسل چلا؟ دیکھیے اصل میں ان تینوں شخصیات کے پیش نظر جو مقصد ہے وہ اہم ہے. مثلا میں اپنا وقت یہاں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ وقت دینا میرا بہت ساری مصروفیات سے نکل کر میرا آپ کا یہاں پر آنا جو میرے اور آپ کے لیے اہم ہے وہ مقصد ہے. وہ مقصد، اس مقصد کے لیے میں نے کچھ قربان کیا ہے. بے شک میں نے کوئی نہ کوئی اپنی پرسنل یا فیملی کسی کمٹمنٹ کو چھوڑا اور پھر میں یہاں پر آئی کیونکہ میرے پیش نظر وہ مقصد ہے جس مقصد کے تحت ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم نے پیغام کربلا کو لوگوں تک پہنچانا ہے. بالکل مقصد کو دیکھتے ہوئے قربانی دی جاتی ہے یا قیمت لگائی جاتی ہے کسی چیز کی یا پرائرٹائز کیا جاتا ہے. ان تینوں شخصیات نے جس مقصد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا وہ کتنا اہم تھا اس پر امت مسلمہ نظر کرے. بالکل. اور وہ اسلام تھا، وہ دین تھا، وہ قرآن تھا. یعنی حجت الوداع کے بعد جو ہم جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل اہل بیت کو بیان کیا اور حمد و ثناء خدا کی اور بطور خاص فضائل امام علی علیہ السلام کو بیان کیا، تو اس میں آپ نے کہا کہ میں 2 ثقل چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثقلین. تو پھر اسی خطبے میں فرمایا ایک ثقل اکبر ہے اور ایک ثقل اصغر ہے. جو ثقل اکبر، جو بڑی ثقل میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ قرآن ہے، جس کے لیے ثقل اصغر نے سب کچھ قربان کر دیا یعنی اہل بیت نے. تو جس کے لیے قربانی دی جا رہی ہے وہ اہم ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اگر آج بھی ہم اسلام کو پیش نظر نہ رکھیں، شریعت کو پیش نظر نہ رکھیں، مد نظر نہ رکھیں، قرآن کی اہمیت کو نہ سمجھیں جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا گیا، تو حیف ہے کہ ہم مقصد سید الشہداء کو سمجھ نہیں سکتے، ہم پہنچ نہیں سکتے. افسوس ہے. تو ان شخصیات نے، آپ کو معلوم تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو کہ میں پوری دولت دے رہی ہوں مگر یہ ہیچ ہے، یہ بے قیمت ہے اس مقصد کے آگے جو مقصد رسول اللہ لے کر چل رہے ہیں، میں ان پر قربان کر رہی ہوں. تو قربانی آسان ہو جاتی ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جانتی ہیں کہ میں جو رسالت کے بعد ولایت کا، امامت کا ساتھ دے رہی ہوں تو وہ کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے اسلام کو بچانا ہے، اسلام کی جس کے لیے بابا نے اس قدر قربانی دی، اس کی سربلندی کے لیے. جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی نسل تک کو قربان کر دیا لیکن دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے. تو وہ مقصد اگر میں اور آپ سمجھ جائیں کہ کس طرح سے ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اگر میں اور آپ آج ریلیٹ کریں، غزہ ایک بہت بڑی مثال ہے میرے اور آپ کے لیے. اور ہر اس قوم کی، چاہے وہ یمنی ہے، وہ غزہ یا فلسطین کے افراد ہیں، وہ کشمیر ہے، وہ پارا چنار ہے، وہ کوئی بھی خطہ ہے پوری دنیا میں، مقصد کیا ہے کہ وہ قوم کیوں اس قدر سٹیڈ فاسٹ ہے، استقامت کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی. اس کے اوپر ہر طرف سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. یہ اقوام ٹوٹ کیوں نہیں رہی ہیں؟ یہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہی کہ ان کا مقصد مضبوط ہے. تو اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو میرے اور آپ کے لیے ایثار اور قربانی سمجھ میں آ جاتی ہے، جب ہم سمجھ جائیں کہ یہ قربانی کس مقصد کے تحت دی گئی ہے. ابھی آپ سے ایک اور سوال ہے لیکن سوال کر کے پھر میں بریک پہ چلی جاؤں گی. بریک سے واپس آ کے آپ سے اسی سوال کا جواب دیں گے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بہت کم وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزارا تھا. مطلب ہمیں بہت زیادہ وقت تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن اتنی بہترین تربیت ناظرین کے جو پھر ہمیں رہتی دنیا تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی تربیت وہ نظر آئی. اور کربلا کے میدان میں بھی آپ کی تربیت جو ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں سحر زیدی سے سوال کر رہی تھی، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ بہت کم وقت ماں بیٹی کا گزرا، لیکن وہ اس کم وقت میں بھی اتنی بہترین تربیت
تو کیا کمال کی خاتون تھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، کہ کس طرح گھٹی میں گھول کے پلا دیا انہوں نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو. اور پھر آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ام ابیہا کا جو لقب آپ کو ملتا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنے بابا کا خیال رکھا، اور اتنی کم عمری میں اتنی میچیورٹی. میں چاہوں گی کہ آج لازمی آپ اس پہ بھی گفتگو کریں. میں اس ذیل میں دو چیزیں مختصراً آپ کے اور ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گی. ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ انسان کا ڈی این اے اس کے ہر عمل سے بن رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور ہر وقت بن رہا ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ اولاد انسان کے، یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ انسان کی اولاد اس کے دل کا ثمرہ ہوتی ہے، ایسے ہی اس کے دل کا پھل ہے یا نچوڑ ہے قلب کا. تو وہ تربیت بھی بہت زیادہ اہم ہے، لیکن جو ایک خون کا اثر ہے، جو آپ انہیرٹ کرتے ہیں چیزیں، وہ ہے. اور آپ کا اپنا جو ڈی این اے بن رہا ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یعنی ایک عورت کا جو سارے اثرات اولاد کے اندر آتے ہیں وہ انہی تمام تر چیزوں سے آ رہے ہوتے ہیں. تو جن کی پوری زندگی ایک جہد مسلسل رہی ہو، تو اولاد کے اندر تو خون میں ایک وہ اثر آ گیا آلریڈی. اور وقت جو بہت کم گزارا اور اس میں ایسی تربیت پالی. اب دیکھیں یہ تربیت کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم سمجھیں کہ یہ 3 یا 4 سال جو ابتدائی ہوتے ہیں، یا ماں کے بطن سے ہی جو اثر ہوتا ہے، یا اس سے پہلے کا اثر ہوتا ہے کہ جب آپ زوج کے انتخاب میں کرتے ہیں، وہ کتنا زیادہ میٹر کرتا ہے، وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ماں کے بطن کا اثر اس کے بعد 3 یا 4 سال یہ کتنی زیادہ اہم ہے. اور بچہ اس میں آبزرویشن سے، سماعت سے سیکھ رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ سے زیادہ بول کر سکھائیں یا ٹیچ کریں. سو آپ بچپن سے دیکھ رہی ہیں ماں کا چاہے بطن ہو، اس وقت بھی آئسولیشن ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ معذرت ہوں، تو آپ کو آئسولیشن کا سامنا ہے، آپ کا بائیکاٹ کر دیا، ایک سوشل بائیکاٹ چل رہا ہے آپ کا. تو وہ ماں کے بطن سے دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح صبر کے ساتھ آپ نے یہ تمام تر مراحل گزارے ہیں. اور پھر وہ شیب ابی طالب کا واقعہ جس میں آپ نے اپنی والدہ کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد جو وصیت کی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے، وہ وصیت اٹسیلف ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے، درس گاہ ہے میرے اور آپ کے لیے بھی. اور اس تربیت کا جو تیسرا حصہ ہے، اس وصیت کا تیسرا حصہ ہے، وہ تو حصہ ہے ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے متصل کہ انہیں اکیلے بلا کر کیا. یعنی پہلے تو آپ نے وصیت یہ کی کہ آپ کا میں حق ادا نہیں کر سکی، رسول اللہ سے آپ نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کی وہ خدمت نہیں کی. اور پھر رسول اللہ نے بیان کیا کہ آپ نے جو اثار کیا وہ کسی نے بھی نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد دوسری وصیت زہرا سے متعلق تھی جناب خدیجہ کی کہ میرے جانے کے بعد کوئی اس پہ سختی نہ کرے، کوئی اس کے چہرے پر تماچا نہ مارے، کوئی اس سے جو ہے وہ برے الفاظ میں بات نہ کرے. اور میرے جانے کے بعد جو خواتین ہیں ایون وہ اس کا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کا استحصال نہ ہو، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تیسری وصیت آپ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ڈائریکٹلی کہوں رسول اللہ سے، تو اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنے بابا کو جا کر یہ وصیت کریں کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ ابا، کہ جس ابا کے اوپر آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، آپ وہ کفن میں مجھے دیں. یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے کہ اپنی پوری دولت قربان کرنے کے بعد باوجود حضرت زہرا دیکھ رہی ہیں کہ کس قدر شرم ہے، کس قدر حیا ہے، کس قدر عفت ہے، چاستٹی ہے، ماڈسٹی ہے ماں کے اندر، کہ وہ رسول اللہ سے نہیں کچھ چاہ رہی اور دنیا سے کچھ نہیں چاہ رہی. ان کی نظر آخرت کے اوپر ہے، اس زندگی کے اوپر ہے جو ابدی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو تربیت کے لیے کوئی بہت زیادہ اصول نہیں ہے، چند اصول ہیں جن اصولوں پر اگر شروع کے چند سالوں میں کام کر لیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی نہیں. اور بچہ اس مرحلے میں کیا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر اخلاص، بس یہ بہت زیادہ اہم ہے. اگر ماں کے اندر اخلاص ہے، مخلص ہے، ہر کام وہ خدا کے لیے کر رہی ہے. تو حضرت زہرا کی زندگی دیکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ کتنا عرصہ گزرا ہے آپ کا. بچے بہت کم سن ہیں، 4 سال 5 سال عمر ہے، اور آپ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. آپ کی دونوں بیٹیاں اور دونوں بیٹے جو ہے وہ مسکین ہو جاتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، اور آپ کے بغیر زندگی گزارتے ہیں. لیکن ان کی تربیت میں بھی ہمیں ماں کا اخلاص نظر آتا ہے کہ ان کا ہر کام صرف اللہ کے لیے. جی
کہ پھر ابھی اسی بات کو اگر آگے لے کے چلیں جو میں نے سوال کا ایک حصہ بھی تھا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ ام ابیہا جیسا لقب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو ملتا ہے. آپ نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور کس طرح سے محافظ نبوت بن کے آپ ابھری ہیں. ٹھیک ہے، ایک مشہور واقعہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سناتے بھی ہیں لوگوں کو کہ وہ جو دوش پیغمبر پہ اوجری رکھی گئی تھی، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے نہ صرف اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کو ہٹایا بلکہ زبان سے بھی مقابلہ کیا. اور آپ جب بولتی تھیں تو کفار سہم جاتے تھے، کفار ڈر جاتے تھے آپ کے ان الفاظوں سے. تو یہ جو میرا وہ کوسچن تھا آپ سے، آپ نے بہت اچھے طرح سے اس کو ریلیٹ کیا. پھر آگے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، اور پھر آگے آپ کی اولاد. تو میں چاہوں گی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی پھر جتنی سٹرگل، چاہے وہ کم عرصہ چھوٹی ایج میں آپ نے دنیا سے پردہ فرما گئی، لیکن وہ سٹرگل پھر ہمیں میدان کربلا میں نظر آئی. بالکل. اور یہ جو ام ابیہا کا لقب ہے، اپنے باپ کی ماں، یعنی کہ ہم اپنے والدین کا جو خیال کرتے ہیں وہ بچوں کے بطور کرتے ہیں نا، بچوں کی حیثیت سے کرتے ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے، کہ جتنے میرے اختیار میں، میرے وسائل میں ایک چیز ہے، میں اپنے بابا کا یا اپنی ماں کا خیال رکھوں گی. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے خیال رکھا جیسے ایک ماں اپنی اولاد کا رکھتی ہے. بالکل. یعنی رول سوئچ ہو گیا، کردار سوئچ ہو گیا. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کس طرح سے، کیونکہ آپ جانتی ہیں، آپ دیکھیں یہاں پر احساس کس قدر اہم ہے کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے یتیم ہیں، بہت جلدی ماں کا سایہ چلا جاتا ہے، دادا کا سایہ چلا جاتا ہے، آپ مشکلات دیکھ رہے ہیں بچپن سے ہی. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یہ بات جانتی ہیں، اور پھر وہ جب ساتھ دیتی ہیں تو ایسی شفقت، ایسی محبت. دیکھیں یہاں پر خواتین کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، وائفز کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ ہمیں معاشرے میں کوئی بہت بڑا واریر نظر آتا ہے نا، جنگجو نظر آتا ہے، وہ ظاہری طور پر بہت ساری چیزوں سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے وہ مرد، لیکن اس کو جو اسٹرینتھ ہے وہ ان بنیادی رشتوں سے ملتی ہے. چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، جو اس کو ایک اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے، اسپریچولی بھی، فزیکلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی، جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں بہت سارے محاذوں پر لڑ رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے جہاں پر پوری دنیا کی جہالت سے مقابلہ کرنا ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ان کے لیے رحمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. تو آپ ام ابیہا ہیں، آپ نے وہ کردار، وہ شفقت، وہ پیار، وہ محبت جس سے آپ ڈپرائیوڈ رہے کچھ عرصہ، آپ نے وہ عطا کی، جس کی وجہ سے آپ ام ابیہا کا آپ کو لقب ملا. اور پھر یہ شفقت ہمیں بدلتی ہوئی، یعنی شفقت وہی ہے، محبت یا مہربانی وہی ہے، بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف رشتے ہیں یا کردار ہیں جو بدل رہے ہیں. اور پھر وہ کربلا میں جیسے کہ آپ نے کہا تسلسل چلتا آ رہا، بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ایک وائف کا رول نظر آتا ہے، مگر مہربانی، صبر، عصمت، حمیت، غیرت، شجاعت وہی ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں ہے. پھر یہی رول بدلتا ہے ایک بہن کی صورت میں کربلا میں، صفات وہی رہتی ہیں، کردار وہی رہتا ہے، صرف نام بدلتا ہے. اور وہ نام جب کھڑا ہوتا ہے میدان کربلا میں تو اسے بطلۃ الکربلا کہا جاتا ہے، کربلا کی شیر دل خاتون. بالکل. تو اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جب ذکر آتا ہے تو اچھا، ہم خواتین کے اندر نا ایک دل کے اندر ایک شجاعت، اور وہ جو ایک آپ کے اندر آپ ایک جری خاتون تھیں، ٹھیک ہے، بہادر خاتون تھیں. تو ہم نا بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے. سیدہ زینب کا بچپن، ٹھیک ہے، آپ کا بھی بہت کم عرصہ اپنی والدہ کے ساتھ گزرا، سیم ایز سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ. لیکن میرا پھر آپ سے وہی سوال ہے کہ سیدہ کائنات نے اتنے کم عرصے میں اپنی بیٹی کی اس طرح سے تربیت فرمائی کہ جنہوں نے شریکت الحسین بن کے دکھایا، جنہوں نے کربلا کی شیر دل خاتون بن کے دکھایا، اور جنہوں نے پھر وہ فاتحہ شام بھی ٹھہری.
مطلب ایک خاتون اتنے محاذ پہ آئیڈیلائز خاتون بن گئی اور اتنے کم عرصے میں تربیت. بے شک مولائے کائنات کی تربیت بھی تھی آپ کے ساتھ, مولائے کائنات نے بھی آپ کی تربیت فرمائی, لیکن سحر جو بیٹی کی تربیت ہوتی ہے نا وہ اکاؤنٹ ہی ماں کی طرف سے ہوتی ہے کہ ماں نے ایسی تربیت کی. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. اچھا, ان دونوں چیزوں میں, ان دونوں شخصیات میں جو ایک کامن فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے, بلکہ تینوں میں, وہ ان کی تربیت میں ان کے بابا کا رول ہے بہت زیادہ. یعنی کم وقت ماں کے ساتھ گزارا, اور بے شک کہ ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ یا پرائیویسی ایک مختلف طریقے کی ہوتی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ, اور وہ کچھ ایسے طریقے جو گھر سے متعلق ہوتے ہیں, جو ازدواج سے متعلق ہوتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی ماں سے بیٹیاں لے رہی ہوتی ہیں اور پھر اس کو کیری آن کرتی ہیں ساری زندگی. لیکن جو سوسائٹل ایک پریشر ہوتا ہے, سوسائٹی میں موو کرنا ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بزنس ویمن ہے, اور انہوں نے وہ بزنس اپنے بابا کا سنبھالا ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ان کے بابا کا رول, کردار اور تذکرہ ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے. اسی طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, آپ نے اپنی ماں کے بعد جو سب سے زیادہ زندگی ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ گزاری ہے, بابا نے تربیت کی ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ, یعنی آغوش علی کی پروردہ, اور میں یہ جملہ کہتی ہوں, ہزار بار کہتی ہوں, میرے لیے بہت زیادہ موٹیویشن ہے, اور میں اس سے کہتی ہوں کہ تمام افراد موٹیویشن لیں, خاص طور پر جو والد ہیں, خاص طور پر جو باپ ہیں, یا گھروں میں مرد موجود ہوتے ہیں, کہ ان کی طرف سے بیٹی کو یا گھر میں موجود خاتون کو اتنا کانفیڈنس دیا جائے, یا اتنی محبت دی جائے, اتنی مہربانی دی جائے کہ وہ باہر کسی نامحرم سے فیسینیٹ نہ ہوں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یعنی وہ بچیاں جو بیچاریاں, میں کہتی ہوں کہ کس قدر یہ ایک معاشرے کا ظلم ہے, جو تھوڑے سے پیسوں یا تھوڑے سے ایک کوئی پھول یا تھوڑے سے محبت کے الفاظ, اس کے بدلے میں اپنی عصمت کو جو ہے وہ اس کا ایک طرح سے فیصلہ کر لیتی ہیں, یا غلط افراد کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ کہ جب انہیں گھر سے وہ مہربانی, محبت اور شفقت مردوں سے نہیں ملتی, جو ان کے بھائی ہیں, باپ ہیں, والد ہیں, ان کی طرف سے. میں اپنی مثال دیتی ہوں, معاشرے میں سوشلی میں جتنا زیادہ بھی موو کر رہی ہوں, جتنا زیادہ میرے اندر ابھی تک کانفیڈنس ہے, وہ میرے بابا کی وجہ سے ہے, وہ ان کا دیا ہوا ہے. اور ان تینوں خواتین کی اگر تربیت میں آپ کامن فیکٹر دیکھیں تو ان کے والد کا ہے. اور جب آپ کوفہ اور شام میں خطبات دیتی ہیں تو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ لہجہ علی ابن ابی طالب ہے, تو وہ تربیت ہمیں نظر آئی, وہ الفاظ میں نظر آئی, وہ انداز میں نظر آئی. تو یہاں پر ایک بہت بڑا میسج ان تینوں خواتین کی زندگی سے باپ کے لیے, والد کے لیے ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی تربیت میں ان فیکٹرز کو شامل کرے, کہ جب اگر انہیں گھر سے باہر کسی موقع پر نکلنا بھی پڑ جائے تو انہیں معلوم ہو کہ ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود اے نامحرم. اگر نان محرم کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے کیسے کرنی ہے, اگر آپ نے اپنی کسی ورک پلیس پر بات کرنی ہے یا رہنا ہے تو کس حد تک آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر گھر سے ہی تربیت کا حصہ بنا دی جائیں تو پھر ہمیں خواتین معاشرے میں بہت بڑے کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, نظر آتی ہیں, جیسے کہ ہمیں یہ شخصیات نظر آئی ہیں. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جیسا آپ نے کہا, یہ تو مجھے لگتا ہی یہی ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کربلا کے سفر کے لیے جب یہ نکلے ہیں تو ہمیں باقاعدہ کانورسیشنز نظر آتی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی امام حسین علیہ السلام. اور 28 رجب کو پہلا مشورہ بھی تو امام علی مقام نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے کیا. بالکل. اب دیکھیں یہ معاشرے میں ایک بہت بڑی مثال ہے, لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے یہ والی باتیں جو بہت بڑے بڑے حادثات کی طرف لے کر جاتی ہے معاشرے کو, نعوذ باللہ تعالی, خدا نے ایسی کوئی بات کہیں کی ہی نہیں ہے پورے قرآن میں یا شریعت میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ کہیں پر بھی مقام کے حساب سے بات ہو کہ عورت کا جو مقام ہے وہ کمتر ہے مرد سے, یا مرد کا جو مقام ہے وہ کہیں پر بعض جگہوں پہ فضیلت دی گئی ہے, یا وہ قوام جو کہا گیا وہ ایک علیحدہ موضوع ہے یا ٹاپک ہے کہ وہ کس انداز میں اور کیوں کہا گیا ہے. لیکن جو معیار تقویٰ رکھا گیا ہے وہ تقویٰ سب
کے لیے ایک سا ہے. آپ دیکھیں قرآن کی وہ آیت کی جس میں کہتے ہیں چاہے سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں ہوں, انصاف کرنے والے مرد ہوں, انصاف کرنے والی عورتیں ہوں, چاہے قانتین ہوں یا قانتات ہوں, تو جب صفات کی بات ہو رہی ہے اور روحانی ارتقاء کی بات ہو رہی ہے تو وہ مرد اور عورتوں کے لیے ایک سا مقام ہے جو رکھا گیا ہے. تو معاشرے میں اگر اس طرح کی باتیں رائج ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا یا ہم نے شریعت کو اس طرح سے نہیں سمجھا. اٹ سیلف اسلام کے اندر عورت کے مقام کو کہیں پر بھی کم نہیں کیا گیا. قرآن میں ایون جب تذکرہ ہوا ہے تو جہاں پر 2 مردوں کو اسوہ بتایا گیا ہے تو وہاں پر 2 خواتین کو اسوہ بتایا گیا ہے پوری انسانیت کے لیے. مردوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ قرار دیا گیا ہے, اور عورتوں میں حضرت مریم اور جناب آسیہ بنت مزاحم, ان دونوں کو پوری کل انسانیت, صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی اسوہ قرار دیا گیا ہے. اب ہم اسلام کی برجستہ ترین مستورات میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے کربلا کا جب سفر شروع ہوتا ہے سحر 28 رجب کو مدینہ سے جانب مکہ, تو اپنے بھائی کے ساتھ, اگر میں لفظ شانہ بشانہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اپنے بھائی کے ساتھ آپ نے ساتھ دیا اپنے بھائی کا, اور باقی خواتین کے لیے بھی آپ موٹیویشن کا باعث تھیں. اور ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب یہ قافلہ چلتا ہے مدینہ سے مکہ, پھر مکہ سے کربلا, پھر کربلا سے کوفہ, اور کوفہ سے شام, اور پھر مدینہ, تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں ہر پڑاؤ کے بعد اٹینڈنس کی جو ذمہ داری تھی, وہ ایک مینجمنٹ آپ کے اندر ہمیں نظر آئی, وہ سیدہ زینب کے ذمے تھی. تو بی بی کی جو پرسنالٹی ہم کہتے ہیں نا جس کا ایک پیک پوائنٹ, وہ ہمیں 28 رجب کے بعد نظر آیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا. تو کس طرح سے آپ نے سفر کا آغاز کیا, سفر کی وہ تمام مشکلات, وہ صعوبتیں جو مرد حضرات نے برداشت کی, وہ سیدہ زینب اور پھر باقی تمام خواتین نے بھی سیم وہی مشکلات, وہی پیاس, وہی بھوک, اور وہ سب کچھ آپ نے برداشت کیا؟ جی بالکل. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ذہنی آمادگی آپ کی یا تربیت جو بچپن سے کی جا رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا, کیونکہ اس سفر کے درپیش ہونے کی جو خبر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے دی, اور پھر مولا متقیان نے, مولا علی علیہ السلام نے, اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جب کبھی بھی امام حسین مدینہ چھوڑیں تو آپ ہوں گی جو ان کا ساتھ دیں گی اور آپ نے دینا ہے. تو یہ اخبار تو بچپن سے انہیں دیے جا رہے تھے اور ان کی تربیت میں یہ بات شامل تھی. یہاں پر یہ کہ بطور بہن بھی آپ شریک ہیں, شریک کار سید الشہداء ہیں, وہیں پر ہی آپ نے بطور امام جو ان کا ساتھ دیا ہے یا نصرت کی ہے, کہ کس طرح سے اگر کوئی قائد ہو, امام ہو, اس کا اتباع کیا جانا چاہیے, اس کی اطاعت کی جانی چاہیے. یہ ہمیں 28 رجب المرجب سے مسلسل نظر آتا ہے, جہاں پر بہت سارے مرد حضرات, یعنی جب یہ قافلہ چلا تو یہ بہت زیادہ تھا, یہ بہت بڑی تعداد میں تھا, لیکن آہستہ آہستہ بہت سارے مقامات پر افراد ساتھ چھوڑتے چلے گئے. اور جب سب افراد ساتھ چھوڑ رہے تھے تو کوئی نہ کوئی دنیاوی وجوہات ہیں یا مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سید الشہداء کا ساتھ چھوڑا جا رہا ہے, لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کمیاب ترین افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے آخری وقت تک بلکہ اس کے بعد تک سید الشہداء کا ساتھ دیا اور ان کے پیغام کا پرچار کیا. تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی شخصیت سے ہمیں اتباع اور اطاعت کیسے کی جانی چاہیے, وہ اور استقامت. مشکل ترین حالات میں بھی آپ نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ ان کے ساتھ رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ جب مکے میں آتے ہیں تو بہت سے افراد باقاعدہ کہتے ہیں, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, بہت سارے افراد سے ملاقات ہوتی ہے اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا اتنا مصمم ارادہ ہے جانے کا تو آپ ضرور جائیں, مگر خواتین کو نہ لے کر جائیں. لیکن یہ بصیرت ہے امام حسین علی مقام کی, وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ خواتین کا ساتھ لے جانا کس قدر اہم ہے. اور پھر وہی والی بات کہ جہاں کہیں اسلام میں, اور اس بات کو ہم آج تک دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی جنگیں ہوتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں, تو ہمیں ایکولی بچے, جوان, بوڑھے, خواتین, مرد, ہر طبقہ قوم کا انوالو نظر آتا ہے. اور کربلا تو وہ مارکہ تھا جو مارکہ حق و باطل جس نے قیامت تک کے لیے ایک مثال یا سٹینڈرڈ بن کے رہنا ہے,
اس معرکے کے لیے بھی جو آخرین معرکہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا تمام تر ظلمتوں کے خلاف اور ظالموں کے خلاف، تو اس کے لیے بھی معیار یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنس ہے وہ کربلا ہے، یعنی جو خیمہ امام حسین میں شامل ہوگا وہی خیمہ امام زمان علیہ السلام میں آئے گا، یا وہ آخری معرکے میں حق و باطل کے شامل ہوگا۔ تو جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بیس ہے، بنیاد ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو نہ لے کر جائیں، لیکن سید الشہداء جانتے ہیں کہ یہی وہ خواتین اور بچے ہیں کہ جو کربلا کے بعد کربلا کا پیغام اور مظلومیت سید الشہداء کو کوفہ اور شام میں آشکار کریں گے۔ تو ہمیں قدم بہ قدم، اور اس کے بعد پھر تمام تر پڑاؤ جو کربلا تک آپ کا ساتھ ہے، افراد یزیدی لشکر میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور یہاں سے افراد کم ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ چھوڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ساتھ آتا ہے، شامل ہوتا ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو خبر پہنچائی جاتی ہے اور آپ خوش ہوتی ہیں باقاعدہ۔ اور بار بار جب کربلا میں جب پڑاؤ ہو گیا اور آپ سنتی تھیں کہ اور لشکر آ رہا ہے، گھوڑے آ رہے ہیں، آواز آتی تھی کسی کے آنے کی، تو آپ یہ سوال کرتی تھیں باقاعدہ کہ کیا میرے بھائی کے انصار میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی نصرت کرنے والے آ رہے ہیں؟ اور جب بتایا جاتا کہ نہیں، کہ وہ سپاہ یزید ہے کہ جو شامل ہو رہی ہے، تو آپ دعا کرتی اور اس بات پر حسرت کرتی کہ کیا حسین کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے؟ اور وہ مسرت قابل دید تھی کہ جب حبیب ابن مظاہر آئے اور آپ نے پیغام بھیجا، یعنی آپ دیکھیں یہ کردار جو لمحہ بلمحہ سید الشہداء کے ساتھ ہے تو کتنی انوالو ہیں، کہ افراد کے آنے جانے کا بھی اندازہ یا پیغام جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے، اور آپ اس کو خبر کو لینا چاہتی ہیں۔ اور جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ سے حبیب ابن مظاہر آ گئے تو آپ نے سلام بھیجا، اور اس سلام پر پھر غربت سادات ہمیں نظر آتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ وہ وقت آ گیا، کو بھی تو ویلکم کیا تھا نا، بالکل، کہ وہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی ہم غلاموں کے اوپر سلام بھیجیں۔ سو یہ اور پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہاں جناب حور، اور پھر ان کی جو بیوہ ہیں، کچھ روایات میں ہے کہ وہ جب شام غریبہ آتی ہیں اور تسلی دیتی ہیں، تو ہمیں ہر مقام پر جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسا کہ آپ نے کہا شانہ بشانہ نظر آتی ہیں۔ اور یہ تربیت استاد مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب آپ راستے میں تھے کربلا کے، تو بار بار ذہنی طور پر آمادہ کر رہے تھے جناب زینب سلام اللہ کو، تیار کر رہے تھے، اور جب ایک مقام پر آ کر کہا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کہ کربلا میں یہ واقعات درپیش ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ آپ غش کھا گئیں اور آپ نے جو ہے وہ برداشت نہ کر سکی، آپ نے اتنا گریہ کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی، اور وہی زینب کی جو کربلا کو سن نہیں سکیں، وہ کربلا سے گزر گئیں۔ یہ وہ صبر تھا اور یہ وہ تربیت تھی جو ہمیں بعد میں بعد از کربلا استقامت، اور یہ صرف کہنے کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، یعنی اگر ہم کوئی ایک جنازہ اپنے گھر میں دیکھ لیں تو صبر کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، جہاں پر جنہوں نے اپنے بھائی کے اوان و انصار، اپنے کنبے کے 18 افراد کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اس مقتل میں دیکھا، لیکن وہی بات کہ مقصد پیش نظر تھا۔ ما رأیت الا جمیلہ، میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ بات، یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے ماں سوائے بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، کہ جنہوں نے امام حسین سے، رسول اللہ سے اور مولا متقیان سے پرورش پائی ہو، اور اماموں کی زیر سایہ تربیت پائی ہو، رسول اللہ کے زیر سایہ تربیت پائی ہو، وہ جن کے گھر میں اسلام پلا ہو یا وہی اتری ہو، وہ جان سکتے ہیں کہ اس کا دفاع کیسے کیا جانا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اچھا سحر، ایک اور بات، چونکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کے بیٹوں کی شہادت ہوتی ہے اور شب عاشور آپ نے اپنے بچوں کو تیار کیا، باقاعدہ تیار کیا کہ آپ نے اپنے ماموں سے پہلے جو ہے وہ جام شہادت نوش کرنا ہے، اور جب آپ کے دونوں شہزادے جناب اون اور جناب محمد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اگلے دن یوم عاشور کے بعد جب 11 محرم رات کو شام غریباں گزر گئی، تو ہر بی بی اپنے پیاروں کی لاشوں سے ہو کے گزری تھی، ماں سوائے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے۔ ایک تو آپ نے اس بات کی بھی تصدیق کرنی ہے، اور دوسرا جب شام کے قید خانے میں سب شہداء کے سر لائے گئے تو سوائے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے باقی سب نے اپنے پیاروں کے سروں کو اپنی گود میں لیا۔
جی جی میں چشم تصور سے آپ بیان کر رہی تھی اور میں بالکل میرے دیکھ سے رہی خود تھی سوال کرنا یہ مشکل ہو کہ رہا ہے. یقیناً ہم یہ ساری باتیں کہتے تو ہیں کہ ایثار کیا، قربانی کی اور سب کچھ دے دیا، لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کو دیکھا، ابھی بھی ہم دیکھیں آپ کے پاس میرے پاس کچھ غزہ کے کلپس آتے ہیں، کبھی مائیں ہیں جو بچوں کو رو رہی ہیں، بچے ہیں کبھی وہ والدین کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ یقین کریں نہیں دیکھا جاتا، ہم سے آج بھی دیکھا نہیں جاتا، اور صبر کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے اور ہم اپنی آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکتے. تو یہ بات کہنے کی حد تک ہے کہ انہوں نے دل کو مضبوط کیا اور وہ ان تمام تر چیزوں سے گزر گئے، صبر کیا. لیکن ایک ماں کا دل بھی تو ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو پالا ہے، پرورش کی ہے، تربیت کی ہے. تو اس محبت کو دیکھیں. میں ایک ناقص ماں ہوں تو میری محبت اپنی اولاد سے ناقص ہے. جناب زینب ایک کامل ماں ہے، ان کی محبت اپنے بچوں سے بھی کامل ہے. یعنی ان کی محبت ایسی محبت نہیں ہے جیسے ایک عام ماں کی محبت ہے. نہ وہ بچے عام بچے تھے کہ جن کو قربان کر دیا گیا، نہ آپ ایک عام ماں تھیں. تو ہر چیز ایک خالص، ایک الہی لیول پر ہے، ایک الہی بنیادوں پر ہے. سو آپ جب جیسا کہ آپ نے کہا شب عاشور، ہر ماں اپنے بچوں کو صبح کے لیے درس دے رہی ہے اور تلواروں کے صیقل کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. یعنی جب ہتھیار صیقل کیے جا رہے ہیں، تیار کیے جا رہے ہیں، تو لیکن یہاں پر عالم یہ ہے کہ بچے خوف زدہ نہیں ہیں، نہ مائیں خوف زدہ ہیں، بلکہ مائیں تیار کر رہی ہیں، آمادہ کر رہی ہیں کہ کل سب سے پہلے تم نے قربان کرنا ہے اپنے آپ کو. اور کہتے ہیں جب صبح عاشور ہوئی اور آپ نے اپنے خیمے کے باہر سے اون و محمد کو جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بلا کر ناراضی کا اظہار کیا. آپ نے کہا کہ اب تک تم نے جان کو قربان نہیں کیا ماموں کے اوپر. تو کہا کہ ہم جب جاتے ہیں تو اب عبداللہ ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ خود گئیں اور جا کر اپنے بچوں کو راہ اسلام کے لیے پیش کیا. اور بہت مشکل تھا سید الشہداء کے لیے دونوں بھانجوں کو قربان کرنا یا دینا. اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں بچے جب ساتھ لڑ رہے تھے تو قوت زیادہ تھی، تو کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا. آج بھی جو لوگ کربلا جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ دونوں بچوں کے روضے بہت دور ہیں. تو بیچ میں اس قدر کہتے ہیں کہ افواج داخل ہوئیں اور ان کو دور کر دیا گیا بچوں کو. تو ایک بچہ لڑتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے بہت دور ہوا، اور جب ان بچوں نے آواز دی اور سید الشہداء اور مولا عباس آئے تو یہ وصیت دل ہلا دینے والی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بچے کا دم تھوڑا باقی تھا کہ امام حسین ان کے پاس پہنچے، تو کہا کہ امام جان آپ خیمے میں جائیں، تو نہیں معلوم کہ ہمیں زندگی مہلت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اب یہ تربیت ہے ماں کی. آپ ماں کو جا کر یہ پیغام دیجئے گا کہ ہم لڑتے ہوئے نہر فرات کے قریب سے گزرے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا. آپ یہ خبر جا کر ضرور ماں کو بتائیے گا. اور کہتے ہیں کہ پھر اس بچے نے جان دی، اور جب آپ لاشا لے کر خیمے میں آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا سجدہ شکر میں ہے. ہر بی بی ہے مگر جناب زینب نہیں ہے. اور جب بلایا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ شکر کے سجدے میں ہیں اور دعا کر رہی ہیں کہ خدا اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. یہ اصل میں تربیت ہے، وہ تربیت کے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام خمینی کی کتاب تھی جس میں نے جملے کو پڑھا، اور انہوں نے جب فضائل کو لکھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے، تو انہوں نے لکھا کہ میں کیا اس خاتون کے بارے میں لکھوں کہ جو صرف خواتین نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے فضیلت کے زمرے میں لکھا روح اللہ الموسوی خمینی نے کہ یہ فقط حضرت زہرا کا کمال تھا کہ انہوں نے مٹی کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں ایسے 4 الہی نورانی نفوس تربیت دیے جنہوں نے کربلا بپا کی. یعنی آپ دیکھیں، اور پھر ہمیں وہی بات نظر آتی ہے کہ اس مرحلے پر شکر کرنا یا صبر کرنا کتنا مشکل ہے. صبر کرنا مشکل ہے مگر آپ شکر کر رہی ہیں، شکر بجا لا رہی ہیں. اور پھر وہ مرحلہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب سر آئے تمام شہداء کربلا کے، سب نے گریہ کیا مگر آپ نے سید الشہداء پر گریہ کیا، اپنے بچوں کے سروں کو ایک طرف رکھا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ ضبط مدینہ جا کے ٹوٹا
کہ جب آپ نے سارے مراحل طے کر لیے اور جب آپ کو لینے کے لیے جناب عبداللہ آئے اور آپ اپنے گھر میں گئیں، تو جب بچوں کی چیزوں کی جانب آپ کی نظر گئی، چاہے وہ بستر تھے، چاہے وہ ان کے دوست تھے جن کو آپ نے دیکھا، اور گھروں میں ان کی چیزوں کی جانب دیکھا، تو کہا کہ مجھے ماں کی قبر پر لے کر جائیں، اور ماں کی قبر پر آئیں، اور پھر کہا کہ میں نے 2 سال آپ کے خانوادے کے اوپر گریہ کیا، آپ کے بیٹے پر گریہ کیا، لیکن اب وہ وقت ہے کہ آپ مجھے پرسا دیں، کیونکہ میں نے اپنے دونوں بیٹے بھی آپ کے بیٹے کے اوپر قربان کر دیے۔ سو یہ جذبہ، یہ صبر، یہ استقامت، اور سب سے بڑھ کر میں کہتی ہوں کہ روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بہت زیادہ مضبوط ہونا، یہ خاتون کے لیے کہا جاتا ہے کہ حساس ہے اور بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ آپ نے ایموشنلی اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر کے بتایا کہ اگر ایک خاتون گزرنا چاہے تو وہ کربلا سے گزر سکتی ہے، کربلا کے بعد سارے مصائب سے گزر سکتی ہے، اور اس کی جو طاقت ہے وہ طاقت فقط قرب الہی ہے۔ ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ بالکل۔ سحر، چونکہ ہمارے جو یہ پورے 10 روزہ پروگرامز ہیں، ان کا ٹائٹل بھی اس دفعہ مستورات کربلا، کردار اور پیغام ہے۔ آج ہم نے 3 برجستہ ترین خواتین کا ذکر کیا۔ ان تینوں خواتین کی پرسنالٹی سے آج کی عورت، آج کی بیٹی، آج کی ماں، آج کی بہن کیا پیغام لے سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم فقط کہہ کے گزر جاتے ہیں نا، لیکن چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک مینٹورشپ اور آئیڈیالائز کرنا یہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے، لیکن آپ اس کو وقت کی ستم ظریفی کہہ لیں کہ ہم ماؤں نے ان پرسنالٹیز سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ روشناس کروانا چھوڑ دیا ہے۔ تو وقت کی کتنی بڑی ضرورت ہے، اور دوسرا ان 3 پرسنالٹیز سے آج کی عورت کیا سیکھ سکتی ہے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اگر ذات گرامی کو دیکھا جائے تو خاص طور پر وہ خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں، جو سوشلی باہر نکلتی ہیں اور موو کرتی ہیں، اور ان کے لیے ہے کہ آپ کس طرح سے ٹرینڈ سیٹر بن سکتی ہیں۔ یعنی آپ نے صرف بزنس نہیں کیا، آپ ملیکۃ العرب کہلائیں، یعنی عرب کی تمام تر جو افراد اس وقت بزنس کر رہے ہیں، دور جاہلیت میں ملیکۃ العرب ہیں، اور آپ نے بزنس میں وہ چیزیں متعارف کروائیں جو آج تک ہیں، یعنی بغیر سود کے آپ نے کاروبار کیا، آپ تھیں جو نرخ طے کرتی تھیں تمام تر، اور پھر اس کے بعد یعنی ہم اگر بزنس کریں، انٹرپرینورشپ کریں، کوئی بھی کام کریں تو کس لیول پر کریں۔ جناب خدیجہ کی ذات ہے زینب زہرا سلام اللہ علیہا سے جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ شرم اور حیا اور عفت اور پاکیزگی، طہارت، اس منزل پر کہ آپ آیہ تطہیر کی حامل بنی اور اس کے اندر شامل ہو گئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا شجاعت، مجھے شجاعت کا لفظ ایسا نظر آتا ہے کہ آپ نے جس طرح سے صبر کیا، شکر کیا، بنا ہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لیے ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری نشست یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں لاکھوں سلام ہم پیش کرتے ہیں ان تینوں مستورات کو، اسلام کی جو برجستہ ترین مستورات ہیں، سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کو لاکھوں سلام۔ اور پھر ان کی تربیت ہمیں کربلا میں نظر آئی۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، امان اللہ۔